دوسری بحث جو ہے وہ تقلید کی ہے، تقلید ائمہ، اس کی کیا حد ہے، کیا حقیقت ہے. اور شاید مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں نے شاید پہلی بار تقلید کے مختلف درجات بیان کیے. تقلید کے بہت سے درجات ہیں. کون سا درجہ کس وقت میں واجب ہوتا ہے، کس وقت میں واجب نہیں ہوتا. اور جب کوئی تقلید کر رہا ہو کسی امام کی تو اس کے بعد کسی دوسرے امام کے قول کو اختیار کرنے کا کیا اصول ہے. اسی میں تلفیق کا مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جو خاصی نازک ہے. ایک طرف ہمارے اکابر نے تقلید شخصی کو ضروری قرار دے کر اور ہمارے اسلاف نے ضروری قرار دے کر ایک بہت بڑے عظیم فتنے کا دروازہ بند کیا، اور وہ ہے تشہی، کہ محض نفسانی خواہش کی بنیاد پر کسی دوسرے قول کو اختیار کر لیا جائے. دوسری طرف بعض جگہ تقلید میں جمود اتنا ہوا ہے کہ کسی دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کر لینا کفر کے مرادف سمجھ لیا گیا تقریباً، اور ایسا کر لیا گیا کہ جیسے یہ آدمی اسلام سے خارج ہو گیا. وہ ایک ہمارے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، پاکستان آئے تھے. تو وہ اگرچہ پکے حنفی تھے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے حنفیہ کے دفاع میں کیسی کیسی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جمع بین الصلاتین کرتے تھے سفر میں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے تھے. دونوں جمع حقیقی، تقدیم بھی تاخیر بھی کیا کرتے تھے سفر میں. علامہ شامی نے بھی لکھ دیا نا بھی کہیں تقلید کرنا ایسے مواقع پر جائز ہے امام شافعی کی، تو بہرحال وہ کیا کرتے تھے. تو ایک سب لوگ بڑے عقیدت مند تھے اس لحاظ سے کہ وہ حنفی عالم ہیں اور حنفیہ کے بڑے دفاع کرتے ہیں. اتفاق سے نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز بھی پڑھنے کا بغیر. تو ہمارے ایک بڑے عالم، بہت بڑے معروف آدمی تھے، انہوں نے کہا یا شیخ انت تجمع بین الصلاتین، اتنی زور سے انہوں نے کہا. تو حضرت شیخ نے کہا کہ یہ اس طرح کہہ رہے ہیں مجھے جیسے حل ترتکب کفرن. تو بہرحال ان کا ایک خیال تھا کہ جائز، یہ بھی جائز ہے شافعیہ کے قول پر عمل کرنا. ان کی ایک رائے تھی. ہمارے اکابر عام طور سے نہیں کرتے. میں بھی بہت عرب علماء کے ساتھ رہتا ہوں، روزانہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ جمع بین الصلاتین نہیں کرے گا. تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ مغرب اور عشاء، مغرب کا وقت آیا تو کہا تم نماز پڑھاؤ. تو میں نے کہا بھائی میں نماز پڑھا کے ہٹ جاؤں گا، آپ کو عشاء بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھیں گے جمع بین الصلاتین، تو پھر آپ ہی نماز پڑھاؤ مغرب کی بھی اور عشاء کی بھی. کہا کہ نہیں، مغرب کے آپ کے پیچھے پڑھیں گے اور عشاء کے ہم الگ کریں گے. تو استغفر اللہ، نہیں، لیکن میں ایک جمع کرتا ہوں، دو جگہ جمع کرتا ہوں. ایک جمع کرتا ہوں اس وقت جبکہ جو مابین الشفقین ہے یا مابین المثلین ہے، اس میں مسافر اور مریض کے لیے گنجائش ہے. خود فقہ حنفی میں گنجائش ہے مابین المثلین اور مابین الشفقین. تو ایسے موقع پر جمع کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس جگہ کرتا ہوں. لیکن یہ نہیں کہ سفر کے علاوہ یا وہ اس کے یعنی
جیسے وہ کرتے ہیں کہ مثل اول کے اندر ہی نماز پڑھ لی عصر کی. ہاں دوسری اس جگہ کرتا ہوں کہ جہاں مثلا جہاز میں جانا ہے اور جہاز میں جانے کے وقت میں یہ خیال ہے کہ عصر کا وقت نکل جائے گا، عصر کا وقت نکل جائے گا اور نماز بر وقت عصر کی نہیں پڑھی جا سکے گی. اس صورت میں مثل اول اور اس موقع پر ظہر عصر میں جمع کر لیتا ہوں، صرف ان مواقع. لیکن اس کے علاوہ ساری دنیا میرے جتنے عرب دوست ہیں سب کو پتہ ہے یہ بات کہ میں بلکہ یہ ہوا کہ جب میں نے مغرب کی نماز پڑھائی اور انہوں نے عشاء کی نماز شروع کر دی تو میں نے بنیت نفل ان کے ساتھ شامل ہو گیا. الگ ہونا تو اچھا نہیں لگتا، تو بنیت نفل شامل ہو گیا. یعنی 2 سنتیں میں نے ان کے پیچھے پڑھ لی. تو بعد میں مجھ سے پوچھنے لگے یا شیخ بتا تھا تجمع، اب آپ جمع کرنے شروع کر کے. میں نے کہا لا لا ما جمع انما تنفلت معکم. تو ویسے میں نہیں کرتا ہوں لیکن ان 2 صورتوں میں کرتا ہوں. تو خیر، تو حضرت شیخ نے یہ بات کہی تو اس کے اوپر گویا جو اس کا انکار تھا، اس کے اوپر نکیر تھی، اس کے اوپر ویسی تھی جیسے کہ کسی مجمع علیہ منکر کے اوپر نکیر کیا جائے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے سنا تھا، اللہ اکبر. وہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے. غیر منکر پر نکیر کرنا خود منکر ہے، اور غیر منکر میں تمام مجتہد فی امور داخل ہے. نکیر جو ہے وہ مجتہد فی امور میں نہیں ہوتی، نکیر مجمع علیہ امور میں ہوتی ہے، اور مجتہد فی امور میں نکیر نہیں ہے. یہ سب نے بعد میں نے تو بات حضرت والد صاحب سے سنی تھی، اور پھر اب بہت کتابوں کے اندر اب شاید میں نے اس میں بھی لکھی ہے، اصول افتاء کے اندر بھی لکھی ہے حوالوں کے ساتھ، کہ مجتہد فی امور میں نکیر نہیں ہے. افہام و تفہیم ہے، افہام و تفہیم ہو سکتی ہے لیکن نکیر نہیں. اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے قول پر عمل کر رہا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اتباع نفس کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ اپنی اس کی رائے ہے اس کی بنا پر کر رہا ہے، تو نکیر نہیں کر رہا اس کے اوپر. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ تقلید شخصی سے جن لوگوں نے گمراہی کے راستے اختیار کیے ہیں ہمارے زمانے میں، اولاً تقلید شخصی سے نکلے تھے، باہر نکلے تھے. آگے جب وہ ایک آڑ ختم ہوئی تو پھر آگے جا کر وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، جبکہ بزرگوں کی صحبت حاصل نہیں تھی، مزاج و مذاق سمجھے ہوئے نہیں تھے، گمراہ ہو گئے اور جمہور امت سے ہٹ گئے، جمہور سلف سے ہٹ گئے. بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن دوسری طرف جمود یہ ہے کہ اگر کہیں کسی مفتی نے ان شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو دوسرے مذہب کے مسلک پر فتویٰ دینے کی شروط ہیں، ان کو مذہب کو رکھتے ہوئے کسی نے فتویٰ دے دیا تو اس کو اتنا مطعون کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ وہ خارج ہو گیا، دائر اسلام سے خارج ہو گیا، علیہ باللہ. حق ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے. تو یہ میں نے تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اپنے اکابر کی عبارات کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جو ہے الاقتصاد و تقلید والاجتہاد، اس کا خلاصہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اور تقلید کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں. اب کس حالت میں دوسرے عوام کے قول پر